آتے ہیں تربیت کی طرف، تو تربیت جس طرح میں نے کہا کہ قرآنی اصطلاح میں ہم اس کو حکمت کہتے ہیں، اور حکمت علم کو زندگی سے جوڑنا، علم کو آپ نے زندگی سے جوڑنا ہے، جس کے نتیجے میں انسان اس قابل ہو جائے کہ زندگی میں صحیح ترجیحات کا تعین کرے۔ اللہ نے قرآن میں بھی بے مقصد علم سے روکا ہے، اور یہ جب ہم زمزم کا پانی پیتے ہیں اس میں جو بھی الفاظ ہے، یعنی جو مسنون دعا ہے کہ علما نافعا، کہ اے اللہ مجھے وہ رزق واسع و علما نافعا، کہ وسیع رزق اور نافع علم، وہ علم کے جس سے فائدہ ہو۔ تو اللہ نے قرآن میں بھی یہ جو کہا ہے کہ محکمات اور متشابہات کا جو فرق کیا ہے کہ فیہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا۔ یعنی اللہ کہتا ہے کہ قرآن میں دو قسم کی آیات ہیں، محکمات اور متشابہات۔ محکمات وہ ہے کہ جو انسان کی زندگی سے متعلق ہے، انسان کی زندگی کے لیے رہنمائی فراہم کرتے ہیں، ان میں عقائد کے متعلق آیات ہے، عبادات کے متعلق آیات ہے، اخلاقیات کے متعلق آیات ہے، معاملات کے متعلق آیات ہے، یہ محکمات ہے۔ متشابہات وہ ہے کہ جس میں مختلف امیجز، جنت کی، جہنم کی، فرشتوں کی، شیطان کی، تو وہ کہتا ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے، جن لوگوں کے دل فساد کے طرف مائل ہے، جو نفس امارہ بننے جا رہے ہیں، وہ محکمات کو چھوڑ کر متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تاویلہ، وہ فتنے میں پڑھ کر متشابہات کی انٹرپریٹیشن کی کوشش کرتے ہیں۔ وما یعلم تاویلہ الا اللہ، اللہ کہنا ہے کہ ان کی انٹرپریٹیشن اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ اور جن لوگوں کا علم راسخ ہے، یعنی اللہ یہ نہیں کہتا کہ جو لوگ کچھ نہیں جانتے یا جن کا علم کمزور ہے تو وہ متشابہات کو چھوڑتے ہیں کہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ اللہ یہ ان الفاظ میں بہت بڑے، یعنی آپ دیکھیں بڑا نکتہ ہے کہ جو راسخ علم والے لوگ ہیں، والراسخون فی العلم، جنہوں نے واقعی علم حاصل کیا ہے، جن کو واقعی علم ملا ہے، جن کا علم راسخ ہے، پختہ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ انسان کے علم کی حدود کیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایمان تو ہم سب پر لاتے ہیں، لیکن سمجھنے کی کوشش ہم محکمات کی کریں گے، کیونکہ یہ ہماری زندگی کے لیے رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ متشابہات مثلا بہت سارے لوگ پوری زندگی اس میں ضائع کرتے ہیں کہ تقدیر کا مسئلہ کیا ہے، کہ تقدیر جو ہے تو یہ کس طرح ہوگا اور یہ کس طرح، یا فرشتے جو ہے تو یہ آگ سے بنے ہیں اور کہ نور سے بنے ہیں اور کہ نار سے بنے ہیں، اور جہنم میں کا یہ جو تصور پیش کیا گیا ہے، جنت اور جہنم ابھی سے پیدا کیے گئے ہیں یا بعد میں پیدا ہو جائیں گے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، ان کی تعویل، ان کی انٹرپریٹیشن اللہ نے انسانوں کے سمجھنے کے لیے انسانی تصورات میں ان کو بیان کیا ہے، یہی کافی ہے اس کے لیے۔ تو اس لیے حکمت یہ ہے ایک استاد کے لیے بھی اور اپنے شاگرد کے لیے بھی، جب استاد اس حکمت کا مظاہرہ کرے گا تو شاگرد بھی اس حکمت کو سمجھنے کا قابل ہوگا۔ تو حکمت، جب استاد اس حکمت کا مظاہرہ کرے گا، اور استاد کس طرح کر سکتا ہے اس حکمت کا مظاہرہ؟ ہر چیز کو زندگی سے جوڑنا ہے۔ یعنی میں جس طرح تعارف میں میرا بتایا گیا، میں انگریزی کا پروفیسر ہوں اور انگلش میں نے پڑھایا ہے ہمیشہ یونیورسٹی میں۔ تو ایک وقت تھا کہ میں یعنی اپنے سروس کے آخری 10-12 سالوں میں تو میں نے صرف پی ایچ ڈی اور ایم فل کے اسٹوڈنٹ کو پڑھایا، لیکن اس سے پہلے اسلامیہ کالج یونیورسٹی میں ہم انٹرمیڈیٹ کے اسٹوڈنٹس کو، یعنی فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس کو بھی پڑھاتے تھے۔ تو جب میں فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹ کو پڑھاتا تھا انگلش، تو جو انگلش کا ٹیکسٹ بک ہوتا تھا، میں کتاب ڈائریکٹلی اسٹارٹ نہیں کرتا تھا، پہلے میں ان سے یہ کہتا تھا کہ یہ جو کتاب ہے جو میں نے آپ کو پڑھانی ہے، اور وہ کتاب یعنی میں نے آخری کلاس جو فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر سی تھی وہ 2012 میں تھی، تو اس وقت کی جو کتاب تھی اس میں کچھ شارٹ سٹوریز تھے،
یعنی آپ میں سے اگر کسی نے پڑھایا ہے یا پڑھایا تو اس میں جو یعنی ہز فرسٹ فلائٹ کی سے اسٹارٹ ہوتا تھا اور پھر کوئی لنکن گارڈ اور بلینکٹ اور اس قسم کے سٹوریز تھے، اس کے بعد کچھ پوئمس تھے اور آخر میں 3 1 ایکٹ پلیز یعنی چھوٹے ڈرامے تھے انگلش میں۔ تو میں اسٹوڈنٹ سے کہتا تھا کہ یہ کتاب جو میں آپ کو پڑھانے جا رہا ہوں اس میں کوئی بھی ایسا فقرہ نہیں ہے کہ جو حقیقت کو بیان کرتا ہے، یعنی یہ تو یا تو شارٹ سٹوریز افسانے ہیں یا نظمیں ہیں یا ڈرامے ہیں، ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس میں حقیقت کو بیان کیا گیا ہو۔ تو آپ یہ کتاب کیوں پڑھ لیں؟ یعنی جو آپ کی فزکس اور کیمسٹری اور پاکستان اسٹڈیز کے ٹیچرز ہیں وہ آپ سے کہتے ہیں کہ ہم جو کچھ آپ کو پڑھائے ہیں تو یہ حقیقت ہے، یہ فیکٹس ہے، تو ان کتابوں میں اگر آپ دلچسپی لیں اور ان کو آپ علم کا ذریعہ سمجھے تو وہ تو اس میں تو حقیقت ہے۔ جو کچھ میں آپ کو پڑھا رہا ہوں اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، تو پھر آپ اس کو کیوں پڑھیں؟ آپ اپنا وقت کیوں ضائع کریں ان کو سیکھنے میں، اور میں اپنا وقت کیوں ضائع کروں ان کو سکھانے میں؟ اور میں کیوں آپ سے یہ امید کروں کہ آپ اس کو بھی وہی توجہ دیں گے کہ جو آپ حقیقت والے مضامین کو دیتے ہیں؟ تو میں کوشش کرتا تھا کہ اسٹوڈنٹس کی طرف سے جواب آ جائے کہ ان کی کیا رائے ہے، لیکن جب وہ جواب دیتے تھے پھر میں ان سے کہتا تھا کہ دیکھو آپ نے ان چیزوں کو کوئی علم کا خزانہ نہیں سمجھنا۔ یہ جو لوگ ہیں، یہ جو شیکسپیئر ہے اور یہ جو ورڈزورتھ ہے اور یہ جو ڈکنس ہے، یہ ایسے لوگ نہیں ہے کہ جنہوں نے زندگی کو صحیح سمجھا ہے یا جن کو زندگی کا کوئی منزل معلوم تھا، اور آپ ان سے روشنی اور ہدایت سیکھنے کے لیے ان کو پڑھیں۔ یہ زبان کے ماہر تھے، انہوں نے انگریزی زبان کے جو لسانی کمالات ہیں ان کو استعمال کر کے جو واقعات سرے سے ہوئے ہیں نہیں ہیں ان کو اس طرح آپ کے سامنے پیش کیا ہے، ان افسانوں میں، ان ڈراموں میں، ان نظموں میں، کہ آپ کو ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ آپ کے سامنے ہو رہے ہو۔ تو آپ تو شاعر اور ادیب نہیں بن ہے کیونکہ وہ تو پیدائشی ہوتا ہے، لیکن آپ نے ان سے کیا سیکھنا ہے کہ اس انگریزی زبان میں بیان کی کتنی طاقت ہے۔ تو اگر یہ لوگ غیر حقیقی چیزوں کو اتنے مؤثر انداز میں بیان کرتے ہیں تو آپ اپنے ارد گرد کی حقیقتوں کو اس زبان کے زور سے دوسروں تک کیسے پہنچائیں، اور اس زبان کو علم کے حصول کے لیے کس طرح استعمال کریں، اور باقی لوگوں تک جو علم آپ حاصل کریں۔ علم اس میں نہیں ہے، علم کوئی اور چیز ہے، علم کا منبع قرآن ہے، علم کے منبع جو ہے تو وہ یعنی یہ اس سے آپ نے یہ زبان کے ماہرین ہیں، آپ نے اس انداز سے ان کو لینا ہے۔ انہوں نے اس زبان کی طاقت کو کس طرح آپ کے سامنے پیش کیا ہے اور آپ نے آگے کس مقصد کے لیے اس کو استعمال کرنا ہے۔ تو حکمت یہ ہے کہ آپ علم کو زندگی سے جوڑیں۔ ہمارے یہاں آج کل جو پی ایچ ڈی ہو رہے ہیں اور جو ایم فل ہو رہے ہیں، تو مجھے سب سے بے مقصد چیز جو لگ رہی ہے وہ کوئی ایم فل یا پی ایچ ڈی تھیسس ہے ہماری یونیورسٹی کا۔ یعنی مجھے باہر کی یونیورسٹیز میں بھی پڑھانے کا اور پڑھنے کا اتفاق ہوا ہے، وہاں پر وہ لوگ اس پر خاصا ٹائم گزارتے ہیں کہ آپ نے یہ جسٹیفائی کرنا ہوتا ہے کہ میری تحقیق کا زندگی سے کیا تعلق ہے، ریلیونس ٹو لائف، یعنی جو تحقیق میں کروں گا اس سے انسانی علم کے خزانے میں کیا اضافہ ہوگا یا انسانی زندگی کس طرح آسان ہو جائے گی۔ تو یعنی ہمارے سامنے بہترین مثال ہے، تو یعنی میں اکثر اسٹوڈنٹ سے بھی کہتا ہوں یہ ویسے آپ جب آپ بات آگے بڑھ رہی ہے کہ ریلیونس ٹو لائف آپ طلبہ کو کس طرح سکھا سکتے ہیں، تو میں یعنی طلبہ کو جب ہمارا ایک مضمون ہوتا ہے پی ایچ ڈی میں ریٹورک اور ایم فل اور بی ایس لیول پر، اس کو ہم تھوڑا سا عام نام دیتے ہیں ایڈوانس رائٹنگ سکلز یا اس قسم کی چیزیں، تو میں طلبہ کو کہتا ہوں کہ آپ نے اگر اختصار اور جامعیت کا بہترین نمونہ دیکھنا ہو تو آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے کو پڑھ لیں، اور پھر میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ اس کو پڑھ لیں، پھر کلاس میں ہم ڈسکس کریں گے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ بریوٹی از دا سول آف گڈ کمیونیکیشن، تو اسٹوڈنٹس کو یعنی تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ ہمارے سامنے ایک نمونہ ہے
کہ وہ احادیث میں جتنی بھی اس کے ورشنز ہیں ان کو اگر آپ لے رہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 17-18 منٹ سے زیادہ نہیں بولے، کیونکہ وہ بات لوگوں کو ذہن نشین کرانی تھی۔ تو بہرحال بات ہم یہ کر رہے تھے کہ تعمیر ملت، یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ ہماری یعنی مسلمانوں کی ملت ہے، مسلمانوں میں کوئی قوم کا تصور ہے ہی نہیں، یعنی جب نیشنل آبجیکٹیوز کی بات ہوتی ہے یعنی ہم نے تمام چیزوں کو کریٹیکلی لینا ہے۔ استاد کا یہ کام ہے، ایک استاد کا یہ کام ہے، اور استاد جو ہے تو یہ تو معاشرے کا مصور ہے۔ ہمارے ایک دوست عبداللہ صاحب یہ بہت خوبصورت بات کہتے تھے، ہمارے بزرگ اور مربی، وہ کہتے تھے کہ اگر ایک تصویر ہے اور اس میں ٹھیڑا پن ہے، اس میں خرابی ہے، اس کے رنگ غلط لگ گئے ہیں، ہر کسی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ آ کر اس تصویر پر تنقید کرے کہ یہ تصویر تو ٹھیڑی ہے، اس میں یہ غلطی ہے، اس میں یہ رنگ اس طرح نہیں، اس طرح ہونا چاہیے تھا۔ لیکن مصور کو یہ حق نہیں کہ وہ آ کر اس پر تنقیدی تبصرہ کرے۔ مصور کا کام یہ ہے کہ برش کو اور قلم کو اٹھا کر اس کو ٹھیک کرے۔ تو استاد تو معاشرے کا مصور ہے۔ ہم سب فریادی قوم ہیں، لیکن ہر کسی کو فریاد کا حق حاصل ہے، لیکن استاد کو فریاد سے بڑھ کر چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ذمہ داری لینی ہے۔ تو اس لیے ہم نے ان تصورات کو چیلنج کرنا ہے، یہ استاد ہی نے چیلنج کرنا ہے کہ یہ جو اگر ہم کہتے ہیں کہ قومی اہداف، اسلام میں آپ قوم کی بات ملت کے بغیر نہیں کر سکتے۔ اسلام میں قوم کا تصور ہے ہی نہیں، اسلام میں تو ملت کا تصور ہے۔ اور علامہ اقبال نے تو بڑے خوبصورت انداز میں 2 جگہوں پر اس کو نیگیٹ کیا ہے۔ اور آج کل جو قوم پرستی کے لہر، متعصب قوم پرستی کے لہر پھیلی ہوئی ہے، اس میں بھی اقبال کے 2 حوالے میں دوں گا۔ ایک تو جس انداز میں انہوں نے مولانا حسین احمد مدنی کو چیلنج کیا تھا کہ عجم ہنوز نہ داند رموز دین ورنہ، زدیو بند حسین احمدی چ بلعجبیست، سرود برسر منبر کی ملت از وطن است، چه بے خبر ز مقام محمد عربی است، بمصطفیٰ برسا خویش را کی دین ہمہ اوست، اگر با اون رسیدی تمام بولہبی است۔ کہ عجم کو دین کے رازوں کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں چلا ہے، دین کی حقیقت کا عجم میں ابھی تک ادراک نہیں ہے، کیونکہ حسین احمد جیسا بڑا عالم دیوبند میں جو عجیب باتیں کر رہا ہے، اس سے علامہ اقبال کہتا ہے کہ مجھے یہ اندازہ ہوگا۔ سرود برسر ممبر، ملت ممبر کے اوپر بیٹھ کر وہ یہ سرود بجا رہا ہے کہ ملت از وطن است، کہ ملت وطن سے بنتا ہے، چھ بے خبر ز مقام محمد عربی است۔ تو اس سے تو یہ لگتا ہے کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقف اور مقام سے بالکل بے خبر ہے، کیونکہ اس نے ابو لہب، ابو جہل، قریش کے لوگوں کو چھوڑ کر صہیب کو روم سے، بلال کو حبش سے، سلمان کو فارس سے اپنی ملت کا فرد بنایا۔ بمصطفیٰ برسا خویش را کی دین ہمہ اوست۔ پھر وہ کہتا ہے کہ یہ دیوبند کے جو علماء ہے تو یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اور کہاں سے ہدایت دیتے ہیں؟ اگر آپ دین پر چلنا چاہتے ہیں تو وہ تو صرف مصطفیٰ کا طریقہ ہے، اگر بون رسیدی، اگر اسی پر آپ نے نہیں چلنا تو کوئی دوسرا طریقہ نہیں کہ جو سیکنڈری اسلامی طریقہ ہے، یعنی یہ بڑا اسلامی طریقہ ہے اور دوسرا چھوٹا۔ وہ کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، اگر بون رسیدی تمام بولہبی است، اسی پر اگر آپ نے نہیں چلنا ہے تو باقی تمام طریقے ابو لہب کے ہیں۔ اسی طرح اقبال نے ایک دوسری جگہ کہ اس دور میں اور ہے، خم اور ہے، جم اور، تہذیب کے آزر نے تو رشوائے صنم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، ان تاز خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے، یہ بت کے تراشید یہ تہذیب نوی ہے، غارت گر کاشان یہ دین نبوی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے، نظارہ یہ دیرین زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے۔ تو جب ہمیں کہتے ہیں کہ یہ قومی اہداف ہے ہمارے اور ہم ایک قوم ہے، تو یہ استاد ہی کا کام ہے کہ وہ اس نوشن کو چیلنج کرے کہ ہم امت مسلمہ ہے۔ یہ اقوام جو ہے تو یہ تو صرف جیوگرافیکل ڈویژنز ہے،
بنیادی طور پر ہم تو اس لیے تعمیر قوم کا جو تصور ہے وہ بھی ہمارا مغرب سے مختلف ہے. یہ بھی ایک سبجیکٹو پروسیس ہے, یہ بھی آبجیکٹو نہیں ہے. اب ان تمام کاموں میں استاد کا, معلم کا جو کردار ہے وہ بڑا اہم ہے. یعنی معلم نے اپنے شاگرد کو انفیریارٹی کمپلیکس سے نکالنا ہے. یعنی میں اپنی مثال بار بار آپ کو اس لیے دیتا ہوں کہ اسے سمجھ آتی ہے. مثلا ہمارے لوگوں میں سب سے بڑا ایک کمپلیکس یہ ہے کہ ہم انگریزی کو قابلیت اور علم کا معیار سمجھتے ہیں. تو اکثر لوگ جب انگلش میں گریجویشن کرتے ہیں یا ایم فل یا پی ایچ ڈی کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا علم حاصل کیا ہے. میں ان سے اکثر کہتا ہوں کہ آپ نے صرف دروازے کھولنے کی ایک چابی حاصل کی ہے. آپ کے پاس چابی مل گئی ہے کہ جس کے ذریعے میں, یعنی آپ نے انگریزی کا گرامر اور ووکیبلری اور یہ چیزیں پڑھ لی ہے. چونکہ انگریزی میں زیادہ علم ہے, یعنی باقی زبانوں کے نسبت زیادہ علم انگریزی میں ڈاکومنٹڈ ہو چکا ہے, تو آپ کو علم حاصل کرنے کی ایک چابی ملی ہے, یا زیادہ سے زیادہ آپ نے دروازہ کھولا ہے. اب یہ کہ آپ چابی جیب میں رکھ کر جشن مناتے رہے کہ میں نے تو اپنا مقصد حاصل کر دیا, وہ چابی کہ جو کسی اور کے پاس نہیں ہے میرے پاس ہے, یا آپ دروازے کے ساتھ لٹکتے رہے بار بار, اور آگے اس کے ذریعے میں آپ کو جا کر اصل علم کیا ہے, اصل روشنی کیا ہے, اس کو حاصل کرنے کی کوشش آپ نے کرنی ہے. تو یہ استاذ کا کردار بڑا اہم ہے, اور نصاب کا کردار بھی بڑا اہم ہے. میں آپ کو ویسے 3 مثالیں ایران سے دوں گا, چونکہ ہم سب اساتذہ ہیں, کہ وہاں پر کس طرح یعنی علم کو زندگی سے جوڑا جاتا ہے اور علم کو تعلیم اور تزکیہ سے. مجھے ایران میں کافی وقت گزارنے کا اتفاق ہوا ہے. تو ایک ایرانی اسٹوڈنٹ کے نوٹ بک پر, یعنی اس کے پاس ویسے ایک ڈائری تھی, اس میں اس نے مختلف قسم کی چیزیں لکھی تھی. تو ایک تحریر یہ تھی کہ حکمت در دفتر سیاہ است, حکمت در دفتر سیاہ است. میں نے اس سے پوچھا کہ اس کا مطلب کیا ہے, تو اس نے کہا کہ حکمت کا جو مضمون ہے تو وہ دفتر سیاہ کہتے ہیں بلیک نوٹ بک, یعنی جو سیاہ رنگ کی کاپی یا نوٹ بک ہے اس میں لکھا ہے. یعنی اس نے مختلف مضامین کے لیے مختلف رنگ کے نوٹ بکس. تو حکمت در دفتر سیاہ است, کہ حکمت کا مضمون جو ہے تو اس کے لیے جو سیاہ رنگ کی کاپی ہے وہ ہے. تو پھر میں نے اس سے پوچھا کہ یہ حکمت کیا ہے. وہاں پر ایک مضمون پڑھایا جاتا ہے, یعنی حکمت وہاں ایک مضمون ہے, اور اس کا بنیاد یہی ہے کہ علم کو زندگی سے جوڑنا. یعنی یہ ایران میں اگر آپ دیکھیں سب سے طاقتور منسٹری جو ہے وہ وزارت فرہنگ ہے. یعنی جو سب سے اہم ان کو اپنا لیڈر لگتا ہے, صدر کے بعد اس کو فرہنگ کا منسٹر بناتے ہیں. یہ خانہ فرہنگ بھی, یعنی ہم تو عموماً اس کا ترجمہ کلچر سینٹر کرتے ہیں, اور کلچر سے ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ جو یعنی فلمیں ہیں اور ناچ گانے ہیں اور ان کو کلچر کہتے ہیں. یعنی فرہنگ, میں نے فرہنگ کے ایک وزیر سے پوچھا کہ یہ فرہنگ کیا چیز ہے. انہوں نے جواب دیا کہ فرہنگ کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے تمام قومی تصورات کو اور اظہار کے ذرائع کو ایک ہی چینل میں چینلائز کی, ان میں ہارمنی ہو, ان میں کہیں کوئی کلیش اور کانفلکٹ نہ ہو. یعنی ہمارے جو قومی ترجیحات ہیں, ہمارے جو قومی امیجز ہیں, اور ہمارے جو کمیونیکیشن کے تمام ذرائع ہیں, ان میں کہیں کلیش نہ ہو, ان میں ہارمنی ہو, جو ہمارا ملی مقصد ہے اس کی طرف لے جائے. یہ نہ ہو کہ کتاب میں آپ کو کچھ اور پڑھایا جائے اور ٹی وی پر آپ کو کچھ اور نظر آئے, نصاب میں کچھ ہو اور میڈیا میں کچھ ہو. یعنی سب چیز ہے. فرہنگ کا وزارت, تعلیم بھی اس کے اندر آتی ہے اور میڈیا بھی اس کے اندر آتی ہے, اور یہ تمام چینلز اور کلچر بھی اس کے اندر آتا ہے, ٹی وی بھی اس کے اندر ہے, تھیٹر بھی اس کے اندر ہے. تمام یعنی یہ تمام چیزوں میں ہم آہنگی ہو کہ یہ لوگوں کو کنفیوز نہ کرے, ایک ہی سمت کی طرف ان کی رہنمائی کرے. دوسرا, یعنی یہ دوسری بات تھی. تیسری بات, میں نے ایک نصاب کی کتاب دیکھی جس میں یعنی اس کا آغاز اس طرح تھا ایران میں کہ یہ
یعنی مختلف قسم کے جانور تھے کہ یہ چیونٹی ہے تو چیونٹی جو ہے تو اس کا ایک گھر ہوتا ہے، اس کو یہ کہتے ہیں. یہ چوہا ہے تو چوہا جو ہے اس کا گھر ہوتا ہے، اس کو یہ کہتے ہیں. یہ بلی ہے، بلی کے گھر کو یہ پرندہ ہے، اس کو گھر کو یہ کہتے ہیں. یعنی یہ مختلف قسم کے جانور ہیں کہ بلی ہے، چوہا ہے تو ان کے گھروں کو یہ کہتے ہیں. یہ پرندہ ہے، اس کے گھر کو گھونسلہ کہتے ہیں. پھر یہ تھا کہ یہ ایک انسان ہے لیکن اس کا کوئی گھر نہیں ہے کیونکہ یہ فلسطینی ہے. یعنی یہ نصاب کا، یعنی یہ میرا دوسری یا تیسری جماعت کا وہ تھا کہ یہ اس کے گھر کو یہ کہتے ہیں. یہ ایک انسان ہے، یہ اشرف المخلوقات ہے اور یہ مخلوقات کا سب سے بہترین درجے پر فائز ہے، لیکن اس کا کوئی گھر نہیں ہے کہ جس کو یہ کچھ کہے کیونکہ یہ فلسطینی ہے. تو لوگوں کے اسٹوڈنٹس کے ذہن میں یہ سوال قدرتی طور پر آتا ہے کہ اس کا گھر کہاں گیا، یہ کیسا انسان ہے کہ جس کا گھر نہیں ہے. تو اس جستجو سے پھر علم کا آغاز ہوتا ہے. تو یہ نصاب کا بھی بڑا اہم رول ہوتا ہے، استاذ کا بھی بڑا اہم رول ہوتا ہے. یعنی جو معلم کا کردار ہے کہ وہ اپنے شاگردوں کی روح اور ان کے ضمیر کو زندہ رکھے، قرآن سے ان کا تعلق جوڑے اور ان کو بروقت خبردار کرے. یعنی یہ استاذ کا بروقت خبردار کرنا جو ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو ایک طلبہ والدین کی بات بھی نہیں سنتا لیکن استاد کی. مثلا قرآن میں ایسے بہت سارے، یعنی جو ہمارے سامنے جو شاگرد بیٹھے ہوتے ہیں، ہم بڑے خوش قسمت لوگ ہیں. اگر ہم دیکھیں تو ڈاکٹروں کے سامنے مریض بیٹھے ہیں، جج کے سامنے مجرم بیٹھے ہیں یا مظلوم بیٹھے ہیں، تو ان کے دلوں میں مایوسی ہوتی ہے، غصہ ہوتا ہے، درد اور غم ہوتا ہے. ہم وہ خوش قسمت لوگ ہیں کہ ہمارے سامنے وہ لوگ بیٹھے ہیں کہ جن کی دل میں امید ہوتے ہیں، آنکھوں میں روشنی ہوتی ہے، سیکھنے کا جذبہ ہوتا ہے. ان کو جب آپ بروقت بات سمجھائیں گے، مثلا قرآن میں یہ ہے، یعنی میں نے ہمیشہ طلبہ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب قیامت کے دن جنت اور جہنم میں لوگوں کے جانے کا فیصلہ ہوگا تو جہنم میں جانے والے لوگ جب سوچیں گے کہ ہم کس وجہ سے جہنم میں ہیں، تو قرآن میں دو بڑی عام وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ میری صحبت کیسی تھی، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش افسوس اگر فلاں شخص میرا دوست نہ ہوتا تو میں آج جہنم میں نہ ہوتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ، یعنی یہ ایک سیریز ہے. سب سے پہلے یہ ہے کہ یا ویلتا لو اتخذت مع الرسول سبیلا، کہ کاش میں پیغمبر کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا تو اس راستے پر میں کیوں نہ چلا اور جنت میں داخلے کا مستحق کیوں نہ ٹھہرا. اس لیے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش اگر فلاں شخص میرا دوست نہ ہوتا تو آج میرا انجام یہ نہ ہوتا. قرآن میں سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن جب لوگوں کے انجام کا فیصلہ ہوگا، وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبْعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَّحِيصٍ. کہ قیامت کے دن جب یہ سب لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے اور جزا اور سزا کا فیصلہ ہوگا، تو جو کمزور لوگ ہیں کہ جو دنیا میں ان لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں کہ جن کا کوئی اخلاقی معیار نہیں ہوتا بلکہ مادی معیار پر وہ برتر ہوتے ہیں، یعنی جو دنیا میں ان قائدین کے پیچھے چلتے ہیں کہ جن سے یا وہ ڈرتے ہیں یا ان سے کوئی تھما رکھتے ہیں یا وہ ان کو کوئی لالچ دیتے ہیں یا ان کو وہ بہت طاقتور سمجھتے ہیں، ان کے کردار کو، ان کے اخلاق کو نہیں دیکھتے، تو وہ لوگ ضعفاء یہ ان مستکبرین سے کہیں گے انا کننا لکم تبعا، کہ ہم تو آپ کے پیچھے چل رہے تھے. دنیا میں آپ کہہ رہے تھے کہ میری پارٹی میں، میرے گروہ میں میرے پیچھے چلو تو کسی بات کی فکر مت کرو، میں سب کچھ سنبھال لوں گا. فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، تو کیا آج سب سے بڑی سزا جو ہمیں مل رہی ہے تمہارے پیچھے چلنے کی، اللہ کا عذاب، اس کا کچھ حصہ تو ہم سے گھٹا سکتے ہو؟ قَالُوا لَوْ هَدَانَ اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ،
تو وہ کہیں گے کہ اگر اللہ نے ہمیں صحیح راستہ بتایا ہوتا یا آج اگر ہمیں کوئی راستہ نظر آتا اپنے لیے تو آپ کو بھی دکھاتے. سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص. آج برابر ہے اگر ہم فریاد کریں یا چیخ و پکار کریں، ہمارے لیے کوئی جائے فرار نہیں ہے. تو پھر یہ کہیں گے کہ ہمارے درمیان اس رشتے کی بنیاد کیا تھی؟ تو یہ کہیں گے کہ یہ تو شیطان تھا جس نے ہمیں ورغلایا کہ ان کے پیچھے چلو. اور یہ مستکبرین کہیں گے کہ یہ تو شیطان تھا کہ جس نے ہمیں ورغلایا کہ دوسرے لوگوں کو اپنے پیچھے لگاؤ. تو شیطان کے پاس جائیں گے. جب یہ شیطان سے گلا کریں گے، وقال الشیطان لما قضی الامر، جب اس جزا اور سزا کا فیصلہ ہوگا تو شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم، کہ اللہ نے تم سے ایک حق وعدہ کیا تھا اور اس کے لیے دلائل پیش کیے تھے. میں نے تمہیں بہکانے کے لیے ایک باطل وعدہ کیا جس کے پیچھے کوئی دلیل اور کوئی حقیقت نہیں تھی. تم نے اللہ کا راستہ چھوڑ کر میرے پیچھے چل آئے. فلا تلومونی ولوموا انفسکم، آج مجھے ملامت مت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو. تو یہ اگر آپ اسٹوڈنٹس کو سمجھا دیں کہ اگر آپ دنیا میں غلط لوگوں کے پیچھے چلیں گے، غلط لوگوں کو اپنا رہنما بنائیں گے تو قیامت کے دن آپ کا یہ انجام ہوگا. اس کے بجائے کہ آپ براہ راست ان کو کہیں کہ آپ ایک پارٹی کے پیچھے چلے، یعنی یہ جو حکمت ہوتا ہے ایک استاد کے لیے. آخری بات میں یہ کہوں گا کہ بحیثیت معلم ہم یہ کام اس وقت کر سکتے ہیں جب ہم اپنے سبجیکٹ کے ساتھ انصاف کریں. جب وہ طالب علم دیکھے گا کہ یہ استاد وقت پر آتا ہے، جو مضمون بنیادی طور پر اس نے ہمیں پڑھانا ہے وہ اس نے ہمیں پڑھایا ہے، ہمیں صحیح تیاری کے ساتھ آ کر صحیح طریقے سے پڑھاتا ہے، پھر وہ آپ کی دینی اور نظریاتی باتوں پر غور کرے گا جب وہ آپ کے اس عمل کو دیکھے گا. اگر ہمارا انداز یہ ہو کہ ہم اپنے مضمون کے سختی سے بچنے کے لیے نصیحت اور واعظ کی باتیں شروع کریں کہ میں نے تیاری نہیں کی ہے تو آج میں یہ کروں گا. میں اختتام اس پر کروں گا کہ ہمارے ایک پشاور یونیورسٹی کے ایک مشہور وائس چانسلر تھے، بڑے اچھے پروفیسر تھے، ڈاکٹر عبد المتین صاحب. ایک بار میں ان کے دفتر میں بیٹھا تھا، اس وقت میں یونیورسٹی جمعیت کا ناظم تھا یونیورسٹی کیمپس کا. تو ان کے دفتر میں ہم بیٹھے تھے تو ایک استاد نے آ کر، ایک پروفیسر نے آ کر شکایت کی کہ میرے ساتھ اسٹوڈنٹ نے مس بہیو کیا، یہ کیا. تو اس نے کہا کہ اگر ایک استاد میں 3 باتیں ہوں تو کبھی بھی ایک طالب علم اس کے ساتھ وہ نہیں کرے گا. تو میں نے ڈائری نکال کر اس کو نوٹ کرنا شروع کیا کہ یہ کون سا ہم قدم ڈائری تو ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتی کہ یہ. تو اس نے کہا کہ 3 اس کے اپنے انداز کی باتیں تھیں لیکن واقعی وہ 3 اہم باتیں ہیں. اس نے کہا کہ ایک وہ معلم جو ہے تو اس میں اخلاقی نقص نہ ہو، کیریکٹر وائز مورلی اس پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. دوسرا یہ ہے کہ وہ طلبہ میں تفریق نہ کرے، ڈسکریمنیٹ نہ کرے، وہ تمام طلبہ کو ایک ہی نظر سے دیکھے، ان کو اپنے بچے سمجھ لے، ان میں علاقائی بنیاد پر، لسانی بنیاد پر، سیاسی بنیاد پر کوئی تفریق نہ کرے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اسے اپنے مضمون پر عبور حاصل ہو اور تیاری کر کے آتا ہو. اگر یہ 3 خصوصیات ایک استاد میں ہو تو وہ روزانہ اپنے شاگردوں کو ڈنڈے سے مارے تو وہ کبھی اس کے ساتھ مس بہیو نہیں کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.